ناظرین، اس دنیا کا سب سے بڑا سمندر پیسیفک اوشن ہے۔ یہ سمندر دنیا میں موجود لینڈ ماس سے بھی بڑا ہے۔ یہاں پر اگر کوئی حادثاتی طور پر گم جائے تو اس کو ڈھونڈنا تقریباً ناممکن ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا الورنگا نامی شخص کے ساتھ، جو 438 دن مسلسل اس سمندر میں گم رہا، اور اس نے حادثاتی طور پر 438 دن اس سمندر میں رہنے کا ریکارڈ بنایا، اور اس نے اس سمندر میں 438 دن بغیر کسی کھانے، بغیر کسی چھت کے گزارے، اور ایک حادثاتی طور پر 438 دن اس سمندر میں رہنے کا ریکارڈ بنایا۔ ناظرین، اس حادثے کے بارے میں جاننے کے لیے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں۔ ناظرین، 17 نومبر 2012 کو الورنگا اپنے ایک 35 سالہ دوست کورڈوبا کے ساتھ ماہی گیری کے 30 گھنٹے کے سفر کا منصوبہ بنایا۔ 25 فٹ لمبی ماہی گیری کی کشتی میں بغیر سیل یا موٹر کے، جس کی نہ چھت تھی اور نہ ہی کیبن، انہوں نے اپنی مچھلیوں کو ذخیرہ کرنے کے لیے الیکٹرانک ریڈیو بالٹی اور ایک بڑے آئس باکس کے ساتھ پیسیفک اوشن میں اپنا سفر شروع کیا۔ الورنگا کو خبردار کیا گیا تھا کہ طوفان آنے والا ہے، لیکن اس کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ وہ اس سے پہلے بھی طوفانوں کا سامنا کر چکا تھا، اس امید کے ساتھ کہ ایک دن وہ اتنا پیسہ کما لے گا کہ وہ پورا ہفتہ زندہ رہ سکے گا۔ اس نے 17 نومبر 2012 کو صبح 10 بجے اپنا سفر شروع کیا۔ ناظرین، پہلے چند گھنٹوں تک سب کچھ ٹھیک رہا۔ وہ تقریباً 1000 پاؤنڈ مچھلیاں پکڑنے میں کامیاب ہو گیا، تقریباً اپنے آئس باکس کو اوور لوڈ ہی کر رہا تھا۔ لیکن 1 بجے کے قریب انہوں نے پہلی بار طوفان محسوس کیا، جب لہروں نے چھوٹی کشتی کو ہلا کر رکھ دیا۔ ناظرین، کشتی پانی سے بھرنے لگی، دونوں نے پانی کو خالی کرنا شروع کر دیا، لیکن تیز لہروں نے کشتی کو اس سے زیادہ تیزی سے پانی سے بھر دیا جتنا کہ وہ اسے خالی کر سکتے تھے۔ کشتی تقریباً ڈوبنے لگی تھی۔ اس کے بعد الورنگا کو ایک بنیاد پرست فیصلہ لینے پر مجبور کیا۔ اس نے پکڑی گئی تمام مچھلیاں اور $1000 مالیت کا دیگر سامان سمندر میں پھینک دیا۔ اس نے کشتی کو گھر کی طرف موڑنے کی بہت کوشش کی۔ الیکٹرانک ریڈیو کے ساتھ الورنگا نے اپنے باس ولی کو اپنی پوزیشن کی اطلاع دینے کے لیے فون کیا۔ وہ جہاں سے شروع ہوئے تھے وہاں سے 15 میل دور تھے، اور تیزی سے وہاں پہنچنے کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ تبھی ایک غیر متوقع واقعہ ہوا۔ کشتی کے موٹر نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ یہ سمندر میں ان کے مصائب کا آغاز تھا۔ ناظرین، ریڈیو کے ڈیڈ ہونے سے پہلے الورنگا نے مدد کے لیے ریڈیو پر چیخا۔ اس کے باس نے جواب دیا کہ وہ مدد کے لیے آ رہے ہیں، لیکن الورنگا جانتا تھا کہ بغیر بھڑک اٹھنے والی بندوق سگنل دینے کے لیے کچھ نہیں، مدد کے لیے پکارنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ وسیع پیسیفک اوشن میں ایک چھوٹی کشتی تلاش کرنا بہت مشکل تھا۔ ناظرین، 5 دن کے بعد بالآخر طوفان میں کمی آئی۔ اب زمین سے تقریباً کورڈوبا اور الورنگا 280 میل دور تھے، اور سمندری ہوا انہیں دور دھکیل رہی تھی۔ کرتبہ موت کے قریب سے گھبرانے لگا۔ الورنگا نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی اور کہا کہ ریسکیو مشن انہیں ڈھونڈ لے گا، لیکن الورنگا خود جانتا تھا کہ وہ ایسی جگہ پر ہیں جہاں کوئی مچھیرا نہیں جاتا، اور ان کے ملنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ ناظرین، دن کی دھوپ نے انہیں ایسا محسوس کرایا جیسے انہیں زندہ پکایا جا رہا ہو۔ سرد راتیں بھی انہیں ستانے لگیں۔ رات کے وقت گرمی حاصل کرنے کے لیے وہ آئس باکس پر چڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کو پکڑ کر سو جاتے ہیں۔ ابتدائی چند دنوں میں بھوک سے زیادہ پیاس ان کا جنون بن چکی تھی۔ آخرکار 4 دن کے بعد سفر کے 11ویں دن بالآخر بارش ہوئی۔ دونوں آدمیوں نے 5 گیلن میٹھا پانی جمع کیا، اس سے پہلے کہ وہ پلاسٹک کی بوتلوں میں رکے جو انہیں سمندر میں تیرتے ہوئے ملے۔ یہ کم از کم 1 ہفتے کے لیے کافی تھا۔ ناظرین، سمندری پرندے اپنی چھوٹی کشتی کے ارد گرد گھومنے لگے۔ الورنگا نے ان میں سے ایک کو پکڑ کر کچے چکن کی طرح پھاڑ دیا۔ اس کے ساتھی کرتبہ نے وحشت سے اسے دیکھا۔ انہوں نے اس سمندری پرندے کا خون پیا۔ الورنگا نے اپنے دن کچھووں، پرندوں، سمندری سواروں کے شکار میں گزارے۔ جب بھوک لگتی تھی تو وہ کچھوے یا پرندوں کا گوشت کھاتا تھا، اور پھر پیاس بجھانے کے لیے ان کا خون پیتا تھا۔ تاہم خوراک کا انتظام ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا تھا۔ الورنگا کے ننگے ہاتھ سے مچھلیاں پکڑنے کی مہارت کا شکریہ۔ کچھ دن وہ کھانے کے لیے کچھ مچھلیاں پکڑ لیتے، پھر کچھ دن انہیں بھوکا رہنا پڑتا۔ ناظرین، ناتجربہ کار کرتبہ کی صحت بہت تیزی سے بگڑ رہی تھی۔ وہ ان کچے کچھوے، پرندوں وغیرہ کو کھا کر بیمار ہو گیا تھا۔ اس کا پیٹ ان کچے کھانوں سے تنگ آ گیا تھا۔ دوسری طرف صبر نے کرتبہ کو چھوڑ دیا تھا۔ الورنگا نے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی۔ وہ اسے گلے لگا کر بتاتا کہ وہ جلد ہی ایک جزیرے سے ٹکرائیں گے۔ کرتبہ کا ذہنی استحکام بھی دن بدن خراب ہوتا چلا گیا۔
بعض اوقات وہ چینک چینک کر کہتے تھے کہ وہ مرنے والے ہیں۔ ناظرین، کچھ دنوں بعد کرتبہ نے اعلان کیا کہ میں مر رہا ہوں۔ الورنگا نے کرتبہ کے منہ میں میٹھا پانی ڈالا لیکن وہ اسے نگل نہ سکا۔ ناظرین، الورنگا یاد کرتے ہیں کہ جس دن کورڈوبا کی موت ہوئی بارش ہو رہی تھی۔ دونوں آدمی جیسا کہ وہ تقریباً کئی ہفتوں سے روزانہ کرتے تھے آئس باکس کے اندر گھسے ہوئے تھے۔ انہوں نے دعا کی کہ کرتبہ نے الورنگا کو اپنی ماں سے ملنے کو کہا اور کہا کہ وہ اب خدا کے پاس ہے۔ بالآخر کرتبہ کی موت کے 6 دن بعد الورنگا نے بھاری دل کے ساتھ اپنے دوست کی لاش کو سمندر میں پھینک دیا۔ الورنگا تب اس بڑے سمندر میں بالکل اکیلا تھا۔ اس کے ذہن میں اکثر خودکشی کے خیالات آتے تھے، صرف اس خوف نے کہ خدا اس کی روح کو جہنم میں ڈال دے گا اسے خود کو مارنے سے روک دیا تھا۔ اس نے اکثر مال بردار جہازوں کو اپنی چھوٹی کشتی کے پاس سے گزرتے دیکھا اور مدد کے لیے پکارا، لیکن اسے یقین نہیں ہے کہ وہ جہاز بھی حقیقی تھے یا محض اس کا فریب۔ الورنگا نے اپنی زندگی کا تصور کیا کہ کیا وہ اسے کبھی گھر بنا سکتا ہے۔ وہ ایک خاندانی آدمی ہوگا جس کے پاس بچوں کا کلچ اور جانوروں سے بڑا ہوا میدان ہوگا۔ اس نے اپنی 14 سالہ بیٹی فاطمہ کے ساتھ رشتہ بچانے کے لیے ایک آخری موقع کے لیے آسمانوں سے بھیک مانگی۔ ناظرین، 30 جنوری 2014 کو 438 دن تک تیز سمندر میں بہنے کے بعد الورنگا نے آخر کار وہی پہاڑ دیکھے۔ جب اس نے محسوس کیا کہ وہ کافی قریب ہے، الورنگا کبوتر پانی میں ڈوب گیا۔ اس کی طرف تیراکی کرتے ہوئے وہ جو بعد میں سیکھے گا وہ مارشل جزائر کی تار میں سے ایک تھا، جو زمین کے سب سے دور دراز مقامات میں سے ایک تھا۔ ناظرین، اگر وہ کسی بھی موقع سے اس چھوٹے سے مارشل جزیرے کو کھو دیتا تو اگلی زمین فلپائن ہے، جو وہاں سے 3000 میل دور ہے۔ آخرکار ایک جوڑے نے اس جزیرے میں الورنگا کو بچایا اور اسے مقامی ہسپتال لے گئے۔ 11 دن کے علاج کے بعد وہ گھر جانے کے لیے تیار تھا۔ جب الورنگا نے فاطمہ کو دیکھا تو اس نے اپنی بیٹی کو کہا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں کہتے ہوئے پکڑ لیا۔ اس کے بعد الورنگا نے اپنی زندگی کا ایک نیا معنی تلاش کیا۔ ناظرین، اس طرح الورنگا نے سمندر میں سب سے زیادہ عرصے تک زندہ رہنے کا عالمی ریکارڈ بنایا۔ ناظرین، اس نے ایک ایسے سمندر میں 438 دن زندہ رہنے کا ریکارڈ بنایا جہاں پانی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔